व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें हमेशा आगाह कर सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट पे फ्रंटलाइन कामरान। पिलडेट एक सर्वे उसने आज जारी किया जिसमें जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको उन्होंने एक क्राइटेरिया पे परखा है और उसमें जो मेन टैगलाइन है वो ये है कि जमहूरियत की जो रवायात हैं उनको मजबूत करने के लिए किस हद तक जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। जो उनके पैरामीटर्स हैं मैं अगर आपको ब्रीफली बता दूं, जिसकी बुनियाद पर वो ये फैसला किया उन्होंने कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा जमहूरी है या जमहूरी रवायात को उसे तकवीत दी और किसने जमहूरी रवायात की ऐसी तैसी की है। वो जो क्राइटेरिया है उसमें पार्टी दस्तूर की जमहूरी नोयत का होना बड़ा जरूरी है, पार्टी के अंदर इंतखाबात का होना बड़ा जरूरी है, पार्टी के अंदरूनी ढांचे का मौसर होना जरूरी है ताकि फैसले जो है डिक्टेटोरियल तरीके से ना किए जाए बल्कि मुशावरत हो और इख्तलाफ राय को जो टॉलरेंस सुना जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मौरूसी सियासत की हौसला शिकनी। इस हिसाब से जो रिजल्ट निकाला है उसमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त है 56% के साथ, नेशनल पार्टी 47% का नंबर 2 पे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 3 पे है 44% के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 36% के साथ 5वें नंबर पर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस इम्तिहान में फेल नजर आती है क्योंकि आखिरी नंबर पर, नीचे से नंबर 1 है उनका 31% लेकर। अगर ये कहा जाए कि जमहूरियत को कमजोर करने में मुस्लिम लीग नून इस वक्त सर फहरिस्त है बहुत से लोगों के नजदीक या पिलडेट के सर्वे के नजदीक, तो ये बात गलत नहीं होगी। अब ये सर्वे कितना सही है गलत है इस पर जरूर बात कर लेंगे, लेकिन ये उन्होंने खुल के कहा है कि जमहूरियत को मजबूत नहीं किया इस पार्टी ने। मियां नवाज शरीफ साहब ताकत के महवर हैं, उनसे इख्तलाफ राय कोई कर ही नहीं सकता और मौरूसी सियासत अपने अरूज पर है। मैं आज के पैनलिस्ट का भी आपसे तारुफ करा दूं, मैं नैब पे ही बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज कराची से लेकर लाहौर तक हमारे पास है, आपसे शेयर करते हैं। शमीला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अली अहमद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तलाल चौधरी साहब, आप एग्री करते हैं कि जमहूरी रवायात को परवान चढ़ाने में आपका कोई रोल नहीं बल्कि आप उसको कमजोर कर रहे हैं क्योंकि आप नीचे से नंबर 1 आए पिलडेट के सर्वे के हिसाब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान साहब, हो सकता है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है पार्टी का या हमारे जिस तरह फैसले होते हैं उसको शायद हम समझाने में कामयाब ना हुए हों पिलडेट को या किसी दूसरों को, लेकिन एक एग्जाम्पल तो मैं आपके सामने बैठा हूं कि मेरे जैसे सैकड़ों नौजवान असेंबलियों में भी हैं, ऐसी पोजीशंस पर ये पार्टी लेकर आई है और अगर हम पार्टी के अंदर ना होते, हमारे जैसे लोगों की ना सुनी जाती तो यहां तक हम ना पहुंचते। बाकी ये बात एक इस बात को कि मारूसी सियासत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है बाकी पैरामीटर से मैं उनके बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इस पैरामीटर से मैं इत्तेफाक नहीं करता। मारूसी मरूसी को साइड रख दे, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं बाकी चीजों को आप एग्री करते हैं, आप एग्री करते हैं कि उनके सर्वे में ये लिखा हुआ है कि आपकी पार्टी में डिक्टेटरशिप की इंतहा है कि नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई फैसला कर नहीं सकता और उनके खिलाफ कोई अगर इख्तलाफ राय रखे तो उसकी बात को तो उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आप इसे एग्री करते हैं? नवाज शरीफ साहब डिक्टेटर है पॉलिटिकली? देखिए, मैं समझता हूं कि ये तासर उन्होंने किस तरह बाय किया है, किस तरह मिला है, मैं इस तासर को गलत समझता हूं। हमारी पार्टी में हर पोजीशन, हर लेवल पर पूरी डिस्कशन होती है, हर आदमी बड़ा खुले अंदाज से बात करता है। बड़ी दफा आप बात करते हैं कि यहां इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ नहीं होता, इख्तलाफ राय होती है। और कोई ऐसी बात जिसपे ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई चीजें इंपोज की हो कि क्योंकि वो लीडर है और वो, लेकिन ये सारा का सारा जो तासर है ये मेरा ख्याल है गलत है। तलाल साहब, इसमें एक पॉइंट और है जिसकी वजह से तासुर ज्यादा उभरता है। आज ही बड़े रिलायबल डॉन न्यूज़पेपर ने खबर छापी है और रिपोर्ट यकीनन सही होगी, मैं आपसे शेयर करता चलूं कि ये है आमरीत की एक मिसाल, चाहे वो आप करें या मैं करूं, कि आप ये यूथ लोन स्कीम शुरू हुई तो कहा यह गया कि आबादी के हिसाब से जो है लोगों को कर्जे मिलेंगे नौजवानों को, लेकिन जो रिकॉर्ड बताता है इसमें जितनी बैलेटिंग अब तक हुई है 76% जो आपने हिस्सा दिया है वो पंजाब को दिया है। मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है, लेकिन मैं आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, मुझे एतराज है ये ज्यादती आपने क्यों की? क्या वोट बैंक को बचाने के लिए की पंजाब के? आपने दूसरे सूबों को महरूम क्यों रखा है? 76% आपने किस बुनियाद पे उनको दिए लोन? किसका फैसला है ये?
देखिए, सबसे पहले कि लोन किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, नेशनल बैंक उसे फॉलो करता है। जो उसके ऊपर पूरा उतरता है उसको लोन नहीं सर, ये वफाकी स्कीम है तलाल साहब, वफाकी स्कीम है, ये आपने फैसला करना था। मैं वफाकी, और आपने फैसला कर दिया था कि भाई मेरे, हमने फैसला नहीं, देखिए उन्होंने आपको कर्जा देना था, ये फैसला आपने करना था किसको देना है तलाल साहब, ये फैसला आपने करना था, ये नेशनल बैंक ने फैसला नहीं भाई। हमने हमने फंड्स एलोकेट कर दिए, फंड्स रख दिए गए कि फला इतना मार्कअप में हम हिस्सा डालेंगे इतना, लेकिन उसके बाद नेशनल बैंक से हमें भी ये शिकायत है कि उन्होंने वो पूरे यूटिलाइज नहीं सर, नहीं, ये सवाल दूसरा है तलाल भाई, ये सवाल दूसरा है सर, ये सवाल दूसरा है, मेरा सवाल कुछ और है। 76% आपने पंजाब को क्यों दिया है, किस हक से दिया, किसका फैसला है ये? मैं देखिए, कामरान साहब एक मिनट, आप जरा समझने में, मैं आपको समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं रहे कि ये काम आप समझाएंगे, बैंक करता है, सीधी बात है, फैक्चुअल बात है। नहीं, कोई रोल ये गवर्नमेंट का फैसला है सर, ये आप चेक कर लें, इसमें कोई नहीं सर, नेशनल बैंक का फैसला नहीं है, ये आपका फैसला था। इसमें ये बैलेटिंग का फैसला नेशनल बैंक का नहीं है सर, करता है फैसला। मेरी बात सुने ना, बैलेटिंग से ये क्राइटेरिया से लेकर इंप्लीमेंटेशन से लेकर तमाम फैसले नेशनल बैंक करता है। हम हुकूमत सिर्फ फैसिलिटेट करती है, जो उसे सब्सिडाइज करती है, जो उनके मार्कअप में हम पैसे डालते हैं, और ये सारे का सारा काम स्टेट बैंक के रूल्स और रेगुलेशन से पहली कुर्रानंदाजी कि ये 28 फरवरी को आपने 5.2 सर, मैं आपसे पूछूंगा, नेशनल बैंक भी आपके अंडर है, ये आपसे पूछूंगा मैं, आप ही का फैसला है। आपने पंजाब को 76% दिया, खैर पख्तूनख्वा को सिर्फ 12% और सिंध को सिर्फ 6%। इससे बड़ी ज्यादती कोई वफाकी हुकूमत नहीं कर सकती दूसरे छोटे सूबों के साथ। कामरान साहब, अगर ये हुआ है तो हुआ है तो बिल्कुल इसका नोटिस भी लिया जाए, बिल्कुल इसका नोटिस लिया जाएगा, और नेशनल बैंक के वो लोग जिन्होंने ये किया है उनको अकाउंटेबल किया जाएगा। नहीं, हुकूमत को किया जाना चाहिए, और इतनी डिस्पेरेंसीज है इसके अंदर, इतनी इसमें अगर ये आपको मैं ये रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, डॉन किया, आज आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा तलाल साहब। मैंने कहा अगर हुकूमत का कोई रोल हो तो हम अकाउंटेबल होने को तैयार हैं, तलाल साहब, स्कीम ही आपकी है सर, स्कीम ही आपकी है, आपने सुपरवाइज करना है, आपने एग्जीक्यूट करना है। नेशनल बैंक की क्या जरूरत है कि आपकी पॉलिसी से हटके बात कर सके? ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि 1% भी हमारा उसमें उसके शबीला साहबा के पास जाऊंगा, लोन देने में, उसकी दरखास्तों में, उसकी बैलेटिंग में रोल नहीं है, मैं बिल्कुल कैटेगरिकली डिनाई करता हूं, और अगर नेशनल बैंक ने किया है हम इसे अकाउंटेबल करेंगे। शबीला फारूकी साहबा, इसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं कि जब प्राइम मिनिस्टर की स्कीम का ऐलान हुआ तो उन्होंने कहा था पॉपुलेशन की बेस पे जो है ये कर्जे दिए जाएंगे, और मैं अभी तक मेरा यही मौकफ है कि ये नेशनल बैंक नहीं, ये गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन थी। सिंध को 6% मिला है, खैर पख्तूनख्वा को 12% मिला है, बलूचिस्तान को सिर्फ 1.18% मिला है। आपका अपना टेक क्या है, बीइंग अ पॉलिटिशियन फ्रॉम सिंध, रिप्रेजेंटिंग सिंध? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जो 3 छोटे सूबे हैं उनके साथ बड़े भाई ने, जिसको हम पंजाब कहते हैं, उसने ज्यादती कर डाली है। ऐसे कई इंस्टेंसेस मैं आपको देती हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी धूमधाम से एक एग्रीकल्चर किसान पैकेज का अनाउंसमेंट की कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको पता है कि लायंस शेयर, मेजर शेयर उसमें पंजाब को जा रहा है, और बाकी सूबों के हिस्से में जो आ रहा है उसका बहुत छोटा छोटा चंक आ रहा है। और बार बार जो फेडरल गवर्नमेंट पूछ रही है सूबे से, और मैं सिंध की बात करूंगी बिलखुसूस, कि जी वो कह रहे हैं कि जी आपको ये पैकेज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आपका मेजर चंक तो पंजाब को चला गया, छोटे सूबे, जबकि ये होना चाहिए इसके बरक्स के पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, छोटे सूबों में वैसे ही रिसोर्सेस कम होते हैं, वैसे ही उनकी शिकायत ज्यादा होती हैं, वैसे ही वो समझते हैं कि जी हमें ज्यादा शेयर दिया जाए। आप वो शेयर से भी कम करें। फिर आप पिछले बजट में देख लें, 15-16 का जो बजट था फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें फेडरल जो पीएसडीपी है, पहली बार तारीख में ये हुआ है कि उसका शेयर सिंध का जो है वो लेस देन 1% है।
کبھی 27% ہوتا تھا، کبھی 13 ہوتا تھا، مطلب لیس دین 1%. مطلب فیڈرل گورنمنٹ کے جو صوبہ سندھ کے حوالے سے جو فنڈڈ پروجیکٹس ہیں وہ لیس دین 1%. تو مجھے ایک بات بتائیے شمیلہ صاحبہ، یہ ایشو خورشید شاہ صاحب کو اٹھانا چاہیے تھا جو میں اٹھا رہا ہوں. تو یہ مطلب اتنی انڈرسٹینڈنگ آپ کی اسمبلی کے اندر حکومت کے ساتھ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. کامران صاحب پلیز الاؤ می کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہر فورم پہ سندھ اسمبلی کے فورم پہ ہم نے ہر ایک نے یہ بات اٹھائی ہے. چیف منسٹر صاحب یہ بات سی سی آئی کے اندر اٹھاتے ہیں، ایکنک کے اندر اٹھاتے ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ 1-to-1 ملاقات کے اندر اٹھاتے ہیں لیکن دیکھیے اگین وہی ایک بادشاہت چل رہی ہے کہ نہ سننا ہے نہ کوئی توجہ دینی ہے، بس وہی کرنا ہے جو آپ کی منشا ہے، بس وہ اپنی منشا پہ کام ہو رہا ہے. منشا کا نام نہ لیا کریں، منشا ہو رہا ہے. منشا کا نام نہ لیا کریں. پرائم منسٹر صاحب غصے میں آ جاتے ہیں. کامران صاحب ایک منٹ، کامران صاحب جی دلال صاحب جی ایک منٹ. کامران صاحب میں اپنی بہن کو یاد کروا دوں کہ یہ ان کے کئی وزیر اعظم رہے لیکن آج تک موٹر وے کسی نے نہیں دی، وہ بھی وفاق کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ پانی کا K4 کا وفاق کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ گرین لائن کا وفاق کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک منٹ یہ جو ابھی ان کو گارنٹی کیا ہے، یہ جو اینگرو کے ساتھ مل کر تھر میں لگا رہے ہیں، کس نے کیا ہے؟ وفاق نے. جام شوروں کا پروجیکٹ ایک چیز اور بھی کی وفاق نے. طلال صاحب آپ بول رہے ہیں سر، ایک چیز اور کی آپ نے. کامران صاحب ایک منٹ یہ غلط سیکشن نہیں، آپ ایک دوسرے کو کہ صوبہ سندھ کی ضروریات کچھ اور ہیں. آپ کے لیے تو ہر چیز جو ہے بس موٹر وے ہے، اپنے پیسے سے کیوں کرپشن کرتے ہیں؟ اس سے نہیں دیکھیے، نہیں پلیز دیکھیے بات سنیں میرے بھائی چودھری صاحب، آپ ذرا تحمل کہاں گیا؟ نہیں پلیز دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ذرا تحمل سے بات کریں. آپ سے دانش اسکول نہ بنے، کہاں گئے آپ بھی تحمل سے سنیں. دانش اسکول کے اندر کیا غضب کہانیاں آ رہی ہیں، اورنج ٹرین میں کیا غضب کہانیاں آ رہی ہیں. دنیا کی مہنگی ترین آپ نے میٹرو بس بنا دی ہے. آپ کے ہسپتالوں کا کیا حال ہے، آپ کے اسکولوں کا کیا حال ہے، آپ کی ہیریٹیج کا کیا حال ہے، اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بس ملک میں موٹر وے بنا کے اور 2 بسیں چلا کے آپ نے ملک وزیر بنا دیا. بھائی ہر صوبے کی مجھے علی محمد صاحب کے پاس جانا ہے. ہر صوبے کی اپنی خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، ان ضروریات کے آپ اپنی منشا کے مطابق آپ اپنی منشا کے مطابق پروجیکٹ نہ دیں. علی محمد صاحب سے معذرت کر لیتا ہوں. اچھا جی، میں علی محمد صاحب سے معذرت کر لیتا ہوں. اگر پنجاب نے اپنے حصے کے پیسے سے میٹرو بنائی ہے، موٹر وے بنائی ہے، سڑکیں بنائی ہیں، انڈر پاس بنایا ہے، دانش اسکول بنایا ہے، بھئی سندھ کا پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ نے کیوں سر آپ ٹینشن نہ لیں، نیب فیصلہ کرے گی پنجاب کی نیب، وہ کر رہی ہے اس میں انویسٹیگیشن. ہم نے 1% پیسہ وہ آپ ٹینشن نہ لیں. ہم نے NFC طلال بھائی ٹینشن نہ لیں، کا حصہ بلوچستان کو دیا ہے اور ہمیں جو حصہ NFC سے ملا ہم نے اس سے بنایا ہے. میرے بھائی کرتے ہیں اپنے پیسے سے یوٹیلائز نہیں کرتے. NFC تو کنسنسس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دے گئی 19 سال بعد، اس کے بعد سے لے کے آج تک کیا ہو رہا ہے آپ باتیں کرتے ہیں ہمیں. آپ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ 1 سال ہوگی نہیں بلائی ہے. شمیلہ صاحب کر لیتی نا، آپ ریکوزٹ کر لیتی ہیں، آپ ممبر ہیں اس کی، آپ نے ریکوزٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ ممبر ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ ریکوزٹ کریں. اگر وفاقی حکومت نے کوئی غلط کیا تو آپ ریکوزٹ قانون آپ نے پڑھا نہیں ہے. ہر بات کا الزام وفاقی حکومت، ہر بات کی بات پنجاب. علی محمد خان صاحب، آپ کے آنے سے پہلے بات چل رہی تھی یوتھ لون پلان کی، اور اس سے پہلے بات چل رہی تھی پلڈیٹ کی رپورٹ کی. اس تناظر میں یہ کہہ رہا تھا کہ پنجاب کس نے زیادتی کی ہے باقی صوبوں کے ساتھ. آپ ایسا فیل کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ؟ کیونکہ ہمارے پاس جو رپورٹ آئی اس میں تو 76% پنجاب کو ملا ہے اور باقی صوبے جو اگنور ہوئے ہیں اس یوتھ لون پلان کے اندر. علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو یہ کہنا کہ پنجاب زیادتی کر رہا ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا، یہ فیڈریشن کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کو اس طریقے سے لیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت زیادتی کر رہی ہے. کیونکہ دیکھیں
اگر فیکٹس پہ لے کے جائیں بات کو تو جو میٹرو ہے لاہور کی جو اورنج لائن ہے 170 ارب روپے جو اس پہ لگ رہے ہیں اس میں آدھے سے زیادہ تو جنوبی پنجاب کا پی ایس ڈی پی میں سے پیسے اٹھا کے وہاں پہ لگائے گئے. جب اپنا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی میٹنگ ہوئی اس میں ہمارے 2 ممبر ہیں جناب اسد عمر صاحب اور جناب شبلی فراز سینیٹر صاحب جی. ان کو باقاعدہ ریٹن میں جو ہمارے ہیں پلاننگ کے منسٹر صاحب آنریبل انہوں نے ریٹن میں دیا کہ جی یہ جو اورنج لائن ہے دس از اے پارٹ آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ادھر سے پیسے آئیں گے. لیکن پھر قومی اسمبلی میں آ کے اس کے خلاف بات کی گئی. تو اب جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ بات ثابت ہے کہ نیچے جنوبی پنجاب سے تو پھر تو آپ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی پنجاب بھی خوش نہیں ہے. مثلا میاں صاحب کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا 3 بار کے وہ وزیر اعظم ہیں 4تھی بار اور وہ اللہ علم اللہ ان کو موقع دیتا ہے یا نہیں دیتا کہ آپ لاہور کے یا جاتی عمرہ کے یا شریف خاندان کے وزیر اعظم نہیں ہیں آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. لیکن میری بہن جو ہے شرمیلا صاحبہ ان سے گلہ کر رہی ہیں کہ ان کو نوکریوں میں حصہ نہیں ملا. پختونخوا میں تو پختون ان سے گلہ کر رہے ہیں کہ آپ تو ہمارا خون آپ کو پاکستانی نظر نہیں آتا جب 4 صدے میں بچے شہید ہوتے ہیں اور آپ ادھر آتے تک نہیں ہیں. آپ تو فائنینسز کی بات کر رہے ہو یہاں پہ تو خون میں فرق کیا جا رہا ہے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب جس دن آرمی چیف کے ساتھ اپنا اس میں جیپ میں بیٹھ کے انہوں نے وہاں پہ ایک وزٹ کیا بڑا ایک اچھا فوٹو سیشن ہوا. ہاں لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ اسی چیف آرمی سٹاف صاحب کو لے کر جو پہلے وہ گئے تھے چیف صاحب بھی گئے تھے عمران خان بھی گئے تھے ساری لیڈرشپ گئی تھی. میاں نواز شریف صاحب اگر پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو ابھی تک 4 صدہ کیوں نہیں گئے؟ کیا میں تو جب تک اس سیٹ پر بیٹھوں گا طلال بھائی میں تو یہ سوال پوچھتا رہوں گا اگر 4 صدہ پاکستان کا حصہ ہے اور وہاں پہ شہید ہونے والے بچے پختون جو تھے وہ پاکستانی ہیں تو میں تو اب آپ سے جو پختونخوا یا سندھ یا بلوچستان کے فنڈز یا نوکریوں کا حصہ ہے وہ بعد میں مانگوں گا. پہلے میں آپ سے یہ حق تسلیم کرواؤں گا کہ ہاں وہاں جو شہید ہوئے وہ پاکستان کے بچے تھے اگر تھے تو میاں نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں اٹس بیٹر لیٹ دین نیور. آپ جائیں ادھر آپ کو ادھر انتظار ہو رہا ہے اور اس لیے نہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے کسی کو زندہ کریں گے یا دہشت گردوں کو گردن سے پکڑیں گے. یہ سمبولک ہوتا ہے اس سے آپ احساس دلائیں گے پختونخوا میں کہ آپ بھی پاکستان کا حصہ ہیں اور یہ جو بچے شہید ہوئے ہمارے جہاں تک نوکری کا تعلق ہے وہ تو آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں. آپ فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا کے دیکھیں کہ بلوچستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پختونخوا کے جو ہمارے جو وہاں پہ جو آپ کے جو بیلنس باقی ہے بجلی کا جو آپ کے بجلی کے مد میں جو پیسے باقی ہیں 170 ارب روپے آپ کے پاس ہیں. علی صاحب میں نے یہ کہہ رہا تھا آپ سے لگائیں علی صاحب میں آپ سے کہہ رہا تھا پرائم منسٹر صاحب جو ہے ہو سکتا ہے ان کا اسکیڈول بڑا بزی ہو تو آپ یہ تو آپ نے ڈیمانڈ ایک عجیب سی رکھ دی نا انہوں نے پورے ملک کو دیکھنا ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں ضروری کہ آپ کی ڈیمانڈ پہ وہاں چلے جائیں ان کا اسکیڈول ویسے ہی بڑا بزی ہوتا ہے. جی تو یہ تو آپ نے عجیب سی ڈیمانڈ دیکھیں بچے ہیں کسی کے مر گئے ہیں کوئی کیا پرواہ کسی کو کیا پرواہ ہو کیئرس. طلال صاحب وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ پرائم منسٹر اتنے بزی کیوں ہے؟ اگر وہ ان کا شرمین عبید چنائے کی پروگرام پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کا کر سکتے بڑا اچھی بات ہے بڑی اچھی اس پہ ڈاکیومنٹری بنی ہے وہ تو 4 صدہ بھی چلے جائیں اس میں کیا ہے اگر ان کا گریوینس ہے یہ. کامران صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ اگر آپ کے میرے سے بہت زیادہ سورسز ہیں آپ لے سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے لیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم نے کو مینیپولیٹ کر. پرائم منسٹر نے جو 3.25 سال میں کتنا وقت دہشت گردی کی جنگ کے لیے گزارا ہے کتنا وقت پاور کرائسس کے لیے گزارا ہے کتنا وقت گڈ گورننس اور کرپشن کے خاتمے کے لیے گزارا ہے کتنا وقت انہوں نے کس صوبے میں پروجیکٹ دینے کے لیے گزارا زلزلے سے لے کر دہشت گردی کے واقعات تک پرائم منسٹر کا آپ چیزیں اٹھا کر دیکھیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایسی بات ٹی وی پر بیٹھ کر اور یہ نفرت پھیلانا اپنی نااہلی کی سزا اس پاکستان کو دینا اس پنجاب کا نام لے کر وفاق کا نام لے کر آپ کیوں نہیں ان سے سوال پوچھتے کہ آپ کو این ایف سی سے جو پیسے ملتے ہیں نہ آپ کے سکول ٹھیک ہوئے نہ ہسپتال ٹھیک ہوئے نہ آپ سے میٹرو بنی نہ آپ سے اورنج لین بنی آپ کے نہ دانش سکول بنے آپ کا پیسہ کہاں گیا؟ پنجاب نے اپنی بچت کر کے اپنی اچھے گورننس سے اگر کوئی کام کیا ہے تو تعریف کی بجائے آپ اس کو پورے پاکستان میں فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نااہلی آپ کی ہے بھائی میرے اپنی حکومت کی
ناہلی آپ کبھی وزیر اعظم نواز شریف کا نام لے کے کبھی پنجاب کا نام لے کے اور کامران شاہد صاحب آپ پہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو دوں گا فیکٹس اور فگرز کہ دہشت گردی کی جنگ میں دوسرے صوبوں میں کب کب پرائم منسٹر گئے کتنا وقت لگایا اور اس میں آپ کو یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بات صرف جہاں بیٹھ کے کہ وہ وہاں ایک دن نہیں گئے تھے تو سارے کا سارا آپ اچھا سر ایک بات بتائیے آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو قومی احتساب بیورو ہے نیب کا اس نے جو موجودہ ہمارے گورنر پنجاب ہے ان سمیت پنجاب کے 50 سرکردہ رہنماؤں کے خلاف جو ہے وہ اربوں روپے کی میگا کرپشن جو ہے اس پہ کاروائی شروع کر دی اور آپ آن بورڈ ہیں اس پہ اور آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اپنے دائرہ کار سے باہر نکل رہی ہے پنجاب کی جو نیب ہے اور اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب رانا مشروق صاحب کے خلاف کرپشن ناجائز سانسیں بنانے سرکاری فنڈ کو ابیوز کرنے کا الزام بھی ہے ایم پی اے سردا آصف نقوی ایم این اے رانا اسحاق ایم این اے افتخار شاہ ان کے خلاف تحقیقات کا جو ہمارے سامنے اطلاعات آئی ہیں اور پنجاب پولیس تک پہ الزام ہے 35 کروڑ روپے کے پیٹرول خریدنے اور اس کے حوالے سے مبینہ کرپشن کا یہ سر آپ کے علم میں ہے گورنر پنجاب کا بتا دوں رفیق رجوانہ صاحب جو ہیں انہوں نے بہاؤدین ذکر یونیورسٹی میں مبینہ طور پہ 1 کروڑ روپے کی کرپشن کی پوچھ گچھ کی جا رہی یہ فیکٹس کچھ سامنے ہیں پوچھوں گا میں ان سے علی صاحب سے بھی فیکٹس لیکن یہ آپ کے فیکٹس ذرا سامنے ہیں یہ اخبار میں آ جائے میں جناب دیکھیے نمبر 1 جس کو چاہے جو ادارہ بھی چاہے وہ بالکل احتساب ہونا چاہیے وہ کرے ہم پوری طرح تعاون کریں گے تمام احتساب کے اداروں کے ساتھ مگر صرف اس بات کا بدلہ پنجاب اور اس کے حکمرانوں سے نہ لیا جائے کہ کیونکہ کرپشن سندھ میں زیادہ تھی یا کے پی میں زیادہ تھی ان کے 4 یا 10 یا 50 لوگ پکڑے گئے ہیں اور کہا جائے کہ اب ہر صورت پنجاب سے بھی ایک بندے گرفتار کرنے ہیں سر یہ کون کہہ رہا ہے یہ نیب کہہ رہا ہے نیب آپ کا آئینی ادارہ ہے سر یہ آپ نے خورشید شاہ صاحب میں نے نیب پہ الزام نہیں لگا رہا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کاروائی کرے نہیں دیکھیں ہم اس کے سامنے بالکل پیش ہوں گے اور ایک اور بات آپ کے سامنے کامران صاحب کل وزیر داخلہ نے بھی کہا ہے وہ ہمارے سینئر لیڈر ہیں کوئی کسی کے پی کی طرح امینڈمنٹ لا کر یا کوئی ایسا کام کر کے ہم کسی کے نہ پر کاٹیں گے نہ اختیارات سلب کریں گے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے احتساب کے لیے جہاں بھی ہو اور اگر کوئی چیز ہو بالکل اس کو پکڑا جائے اگر علی محمد خان صاحب وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ طلال صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ انہوں نے تو میٹرو بنا دی ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے وہ بنائیں گے ہاف ریٹ پہ بنا رہے ہیں لیکن وہ کب بنائیں گے اسکول کب ٹھیک کریں گے دیواریں کب اونچی کریں گے میرے بھائی سوال اٹھایا انہوں نے آپ کے آگے علی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ طلال صاحب بار بار دہشت گردی کی جنگ کا ذکر کر رہے ہیں جناب تو دہشت گردی کی جنگ میں ایک نیشنل ایکشن پلان نامی ایک چیز بنائی گئی تھی جس میں بہت سی چیزیں تھیں فار ایگزامپل نیکتا کو ری ایکٹیویٹ کرنا نہیں کیا اس کے لیے فنڈ کا تعین کرنا نہیں کیا فاٹا ریفارمز جو انہوں نے کرنے ہیں مرکز نے کروانے ہیں نہیں کیے افغان ریفیوجیز کو واپس کس طرح بھیجیں گے نہیں کیا کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنے کا پروگرام نہیں کیا آپ نے مجھے یہ بتائیں آپ نے نیشنل ایکشن پلان میں سوائے اس کے کہ فوجیوں نے شہادتیں دی ہیں پولیس اور آپ کی ایف سی نے اور رینجرز نے سویلین لیڈرشپ نے سینٹر پہ اور صوبوں کی بھی میں بات کروں گا لیکن زیادہ اونرس سینٹر پہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کی تمام 33 کی 33 جتنی ایجنسیز ہیں اس میں سے 85% مرکز کے نیچے آتی ہیں چاہے وہ آئی ایس آئی ہو چاہے ایم آئی ہو چاہے آپ کا نیب ہو چاہے آپ کی سی آئی ڈی ہو جو بھی آپ کے ادارے ہیں میکسیمم وہاں پہ آتی ہیں ایک دوسرا دیکھیں آپ کو پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے پچھلے 10-11 سال میں اسلام آباد میں ایک نیا سکول نہیں بن سکا آپ ایک پرائیورٹی دیکھیں 170 ارب روپے میں صرف 20 کلومیٹر کی آپ ایک ٹرین لگانے جا رہے ہیں لاہور میں اور ہمارا پورا بلوچستان میں کے پی کے میں ٹرین نامی مخلوق بچوں کو نہیں پتا یہ پٹلی پہ کیا چیز آتی تھی ان کو بتائیں ان کو دکھائیں اس پہ ٹرین آتی تھی نوشہرے سے لے کے آپ کا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے مالاکنڈ نوشہرہ سے مالاکنڈ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے جہاں پہ آرمی پڑی ہے جہاں پہ 3-4 ایجنسیز میں آپ کی آرمی لڑ رہی ہے آپ کا وہاں سے ٹرین کا آنا جانا بند ہو چکا ہے آپ کا پشاور ٹرین کا آنا جانا کم ہو چکا ہے آپ کا ڈی اے خان کی طرف جتنا آپ کا وہ تھا اور آپ کا خیبر ایجنسی کی طرف ٹرین اب نہیں جا رہی 170 ارب روپے میں آپ کی یہ ٹرین 50 سال چل سکتی ہے آپ 20 کلومیٹر کو جو ہے اس کو ٹرین چلا سکتے ہو کیسے کریں ٹرین کس کے نیچے اور میرے بھائی ٹرین کس کے نیچے ہے ٹرین کس کے نیچے ہے ٹرین کس کے نیچے ہے کیا اس کو پرویز خٹک اوپر بیٹھ کے چلائے گا اور اس کے ساتھ
متنی میں کل عمران خان نے اتوار کے دن دورہ کیا ہے. متنی میں آئل گیس کی فیلڈز نکل رہی ہیں. آپ جب اربوں روپے کی ڈیوبیس آپ ڈیلز کر رہے ہو LNG کی, آپ وہاں پہ پاکستان سے باہر جا کے جو پاکستان کے کرپشن کے ایک اور محاذ کھول رہے ہو, اپنی گیس نکالنے کے لیے NOC نہیں دے رہے آپ KPK میں, اپنے پانی سے KPK کی حکومت کو بجلی بنانے کے لیے سینٹر NOC نہیں دیتا, انویسٹمنٹ لانے کے لیے آپ کو NOC نہیں ملتی سینٹر سے. بریک لوں گا, یہ تو بڑے برے حالات بتا رہے ہیں, اس میں پوچھوں صاحب سر بریک لوں گا میں, بریک میں آؤں گا طلال صاحب اور شبیلہ صاحبہ کے پاس بھی آؤں گا. آج ان کے ڈاکٹر عاصم پیش ہوئے اور الزامات کی چارج شیٹ بھرتی جا رہی ہے, بلینز کا الزام بھی بھرتا جا رہا ہے اور جو مجرموں کو پناہ دی ہے ان کی FIR بھی گم ہو گئی ہیں, رپورٹیں جو ہے, اس پہ بات کریں گے شبیلہ صاحبہ ضرور ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. نیب جو ہے جو تحقیقات کر رہی ہے اس پہ ہوش ربا قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہم نے پنجاب کے بارے میں آپ کو بتایا, پنجاب کا میں اور بھی بتاؤں گا, لیکن سندھ میں بھی جو آج ہیئرنگ ہوئی احتساب عدالت میں تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر عاصم جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے قومی خزانے کو اکارڈنگ ٹو جو ان پہ الزام لگایا گیا ہے 450 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے, جس میں غیر قانونی الاٹمنٹ ہے زمینوں کی, منی لانڈرنگ ہے, کرپشن اور کمیشن لینے جیسے سنگین الزامات ہیں. فضان راجہ صاحبہ جو ہے ان پہ بھی بتایا گیا کہ نیب کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا. بے نظیر انکم اسکیم جو ہے اس کی روح رواں تھی, وہ آج کا پاکستان سے باہر ہے. تو کس طرح ڈیفینڈ کریں گی آپ شمیلہ صاحبہ, یہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی؟ جی کامران صاحب, دیکھیے کوئی پہلی بار تو ہے نہیں کہ پیپلز پارٹی کے اوپر اس قسم کے, میں نے کہا آپ کہنے لگی پہلی بار تو ہے نہیں, دور میں بھی دیکھا میاں صاحب پہ مذاق میں کہا میں نے. جی جی اچھا جی جی نہیں یہ ہاں آپ مذاق سوری میں نے لائٹر ٹون میں کہا ہے, نہیں مذاق میں کہا, میں نے کہا چاہیے کہ آپ کے دل کی خواہش ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی سے تو جناب بڑا اچھا مذاق ہے. دیکھیے ہاں جی وہ جو مجھے اندازہ ہے اس کا کامران صاحب, دیکھیے ماضی میں بھی الزامات لگے, یہاں تک کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب پر لگے اور پھر ان کو جیل میں بھی بے گناہی میں رکھا گیا. پھر کیا ہوا کہ انہی مقدمات میں آصف علی زرداری صاحب بری بھی ہو گئے. اور پچھلے دنوں بڑی حیران کن بات ہے کہ اور کسی سے نہیں بلکہ یہ اس حد تک کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ تو سارے مقدمات جو تھے وہ غلط تھے اور اس میں کچھ نہیں نکلا. تو اب جب حکومتی نمائندے بیٹھ کے اب 20 سال بعد اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, تو پھر لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر وہ جو سال اتنے گزرے بے گناہی میں, اسیری میں, تو اس کا خمیازہ کون دے گا؟ اگر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اگر کہیں پر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو بالکل آپ اس کو پکڑیں اور اس کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائیں, لیکن کسی قسم کی میڈیا ٹرائل نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے. دیکھیے ڈاکٹر عاصم کا کیس تو عدالت کے اندر ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں ہی از کیپیبل آف ڈیفینڈنگ ہمسیلف. مقدمہ عدالت میں جائے گا, جو بھی ریفرنس ہے اس میں وہ اپنا ڈیفینس پیش کریں گے, پروسیکیوشن اپنا ایویڈنس پیش کریں گے. لیٹس لیو اٹ فار دا کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. آپ کے خیال میں یہ سیف الرحمان صاحب کا جو احتساب کمیشن تھا اور یہ نوالا نیب, اس میں کوئی فرق نہیں ہے؟ سیف الرحمان صاحب کا تو وی کین انڈرسٹینڈ کہ نواز شریف صاحب کے اس دور میں سیف الرحمان نے کیسز بنایا, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, ان پہ امکان, لیکن یہ جو نیب کارروائی کر رہی ہے جس کے متعلق ڈان اخبار کا کہنا ہے کہ فوج پیچھے کھڑی ہے, دیکھیے وہ جو دور تھا, آپ کو لگتا ہے یہ وہی ہے نیب ہے سیف الرحمان والی؟ دیکھیے میں تو اس پہ اس لیے کمنٹ نہیں کروں گی کیونکہ فوج ہمارا ایک بہت معتبر ادارہ ہے اور کسی بھی طریقے سے ہمیں ان کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لوٹ مار کے پیسے واپس لا رہے ہیں, سیاست تو نہیں ہے. آپ کی میری جیب میں پیسے گئے ہوئے تو واپس لا رہے ہیں, اس میں سیاست کہاں سے آ گئی؟ نہیں لیکن دیکھیں صحیح کام ہو رہا ہے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے, اگین یہ کام پھر ان اداروں کا ہے نا, فوج کا ادارے خود ملوث ہوں اگر کرپشن میں تو پھر فوج ہی کرے گی نا آگے, کیا کریں مجبوری. لیکن آپ کا یہ پوائنٹ میں اٹھاتا ہوں طلال صاحب کی طرف. نہیں دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے میری بات, میرے کہنے کا مطلب یہ کہ کامران صاحب کہ اگر آپ ایک اچھے اینکر ہیں لیکن آپ اگر صحیح سے پروگرام نہیں چلا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اینکر کو ہٹا کے میں گیسٹ شرمیلا فاروقی خود پروگرام کنڈکٹ کرنا شروع کر دوں. آپ کا اپنا کام ہے, میرا آپ کے پاس طاقت ہوگی نا تو آپ اداروں میں درستگی لائیں, اداروں میں درستگی لے کر آئیں, اداروں میں اصلاح کریں.
देखिए सैफ उर रहमान जैसा जमाना तो हो ही नहीं सकता। चलो ये मैं पूछने आगे मुझे फास्ट चलने जरा, बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज के मौजूदा चेयरमैन जो हैं कॉम्पिटेंट आदमी हैं, बिल्कुल ठीक है जी, समझदार हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। अगर शिकायत आ रही है हरासमेंट की और ज्यादती की, तो उनको खुद इस बात का नोटिस लेके अपने इदारे में इस्लाह करनी चाहिए कि वेयर आर दे गोइंग रॉन्ग। ठीक है, इससे पहले अब तो खैर पानी सर से गुजर गया, लेकिन मसला ये अब तो मुल्क के वजीर आजम ने बैठ के उस इदारे को तहस नहस कर दिया ना, उसका मतलब जो उसकी साथ उनके कहने से वो तहस नहस नहीं हुआ, आप फिर टेंशन ना लें, कौन से वो अभी कायम दायम है, क्योंकि उसके पीछे बहुत से लोग खड़े हैं। नहीं, मुझे बड़ी टेंशन है कामरान साहब, मुझे टेंशन इसलिए है कि पंजाब में अगर वो इन्वेस्टिगेट करने जा रही है नैब, और बड़े बड़े लोगों के ऊपर करने जा रही है, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की मंशा नहीं है कि उनके ऊपर हो, तो अगर तो उनको क्लीन चिट दे देते हैं तो ये तासुर जाएगा कि जी वो वजीर आजम से उनकी धमकी से घबरा, शमीला साहिबा, अगर तो आपने डॉक्टर और अगर उनको पकड़ते हैं मेयर सुन लें, अगर तो अस्पताल से इलाज नहीं करवाया, आप टेंशन ना लें, वो टेंशन वो लेने का सुने ना, आप पंजाब से बात हटा के वापस नहीं, मैं आया हूँ तलाल साहब के पास, नहीं मैं पंजाब की एसपीसी कर रहा हूँ। और अगर वो उनको पकड़ लेते हैं पंजाब वालों को, तो फिर यही होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था कि बिल्कुल ठीक है। मैं शमीला साहिबा, आप बिल्कुल एतकाद रखिए मेरे पे, बीइंग अ पंजाबी एहतसाब कर रहा हूँ पंजाब का, एज एन इंस्टीट्यूशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं एतकाद रखिए, मैं बीइंग अ पंजाबी फेडरल गवर्नमेंट का एहतसाब कर रहा हूं। तलाल साहब, ये जो पॉइंट उठता है एहतसाब के हवाले से, नहीं आप पंजाबी नहीं है ना, आप अपने आप को पाकिस्तानी समझें। जिस तराजुर में आपने कहा है, जिस तराजुर में आपने कहा, वैसे तो मैं पाकिस्तानी समझता हूं, जिस तराजुर में आपने कहा है ना, मैं उस तराजुर में मैंने सिर्फ बताने की कोशिश की है। तलाल चौधरी साहब, सर ये किस तरह होगा? देखें ना, एक तो आपका डाउटफुल पिछला लेगेसी है, तलाल साहब एहतसाब कमीशन सैफ उर रहमान साहब का, ज़बान कादिर जरदारी साहब की निकला कुछ भी, उसमें से राना सनाउल्लाह साहब भी मान रहे हैं। अब आपका ये जो मैं खबर पढ़ रहा हूं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब, सुलेमान शहबाज, इन शुगर मिल्स के डायरेक्टर से पूछ कुछ होगी, ये किस तरह होगा सर? सारा कुछ धमकियां आप लगा रहे हैं, नाखून आप उनके कुतर रहे हैं, नैब का मामला आगे कहां जाएगा? तलाल साहब आप खुद ही बता दीजिए, चले आप गवर्नमेंट में हैं जनाब, इंसाफ कैसे होगा? देखिए कामरान साहब, आपको वो भी दौर याद है कि यहां पर हमने वो दौर जब काला कानून था, जब बिल्कुल अंधेरा था, कोई मुल्क में कानून था ही नहीं, उस वक्त भी ये नैब भी भुगती है, उस वक्त ये तमाम एक एक चीज भुगती है, और हमारे कोई, मेरा ख्याल कोई रहनुमा ऐसा नहीं है जिसने ना भुगती हो। और अभी भी हम बिल्कुल तैयार हैं, और बड़ा शौक से मैं तो कहता हूं कि, और आपको नजर आएगा कि हम उनसे पूरा तावन कर रहे हैं, ना कि हम उनके खिलाफ कोई जैसे ईंट से ईंट बजा दो और फलां कर दो, और या फिर केपीकी की तरह फिर उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दो, और 24 अमेंडमेंट कर दो, और उसको बिल्कुल एंटी करप्शन से भी नीचे की सतह का बना दो। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और जब से प्राइम मिनिस्टर ने यह बात की थी कि वो अब्यूज ऑफ पावर हो रही है, उसको ठीक करे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बड़े खुश रहते थे। इनका ख्याल था शायद कोई ऐसी बात की है कि अब खत्म ही हो जाएगा नैब का दायरा, वो ये तासर ना ले, हमने ये खुशी ना मनाए, ये भुगतनी पड़ेगी। जिसने कोई गलती, कमी, कुताही और जिसने कुछ गलत किया है, उसको भुगतनी पड़ेगी, और हम इसको मजबूत करेंगे, इसको कमजोर नहीं करेंगे। राइट। अली मोहम्मद खान साहब, आपका बड़ा एतराज रहता था कि जी मुका से चेयरमैन बना, आप देखें आज आप ही लोग उसी चेयरमैन नैब को डिफेंड करने चले। ये कितनी बड़ी खिलाकी फतह है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, ये तो आप तस्लीम करें आज इस प्रोग्राम में, और कुछ करें ना करें। अली मोहम्मद खान साहब, क्या चेयरमैन लगाया जबरदस्त किस्म का? नहीं, चेयरमैन नैब पर्सनालिटी की बात नहीं है यार, बात पता है क्या बात यह है कि आप इदारे को जो है वो मजबूत करें। उसमें अगर आपने कोई चेंज करनी है जो आप समझते हैं कि गलत है, यानी कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान नहीं, इस्लाम नहीं, दुनिया की तारीख का सबसे वन ऑफ द वर्स्ट और गंदा तरीन लॉ है प्ली बार्गेन। चोर पकड़ो, उससे 100 रुपए निकालो, फिर उसको कहो 25 दो, जाओ मजे करो। दिस इज बैड, दिस इज अगेंस्ट इस्लाम, दिस इज अगेंस्ट नॉर्म्स। इस तरह की कोई चीज आपने ठीक करनी है, उसको ले आए असेंबली में, वी विल सपोर्ट यू। लेकिन एक ऐसा इदारा जो आईनी इदारा है, जो एहतसाब के लिए बना हुआ है,
اس میں چاہے جتنی بھی غلطیاں ہیں، لیکن آپ کو پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ قومی اسمبلی یا پارلیمان سے لے کے آئیں، آپ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے. آپ کا جو نیب ہے وہ نیب آرڈیننس کے تحت چلتا ہے، اور نیب آرڈیننس کا سیکشن 5 ہی کہتا ہے کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، اسپیکر نیشنل اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وزرائے اعلیٰ جتنے بھی ہیں صوبوں کے، فیڈرل منسٹرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، بیوروکریٹس، ایوری بڈی از ریسپانسبل اینڈ آنسربل ان فرنٹ آف نیب. تو پھر آپ جس ادارے کو جواب دے ہیں اس کو کیسے تنبیہ کر سکتے ہیں کامران شاہد صاحب؟ نہیں کر سکتے آپ. یہ آپ نے، میں آپ کو ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا اوتھ، اگر آپ کہتے ہیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میاں صاحب اپنے اوتھ سے انہوں نے تجاوز کیا ہے، انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، جس پہ وہ فارغ ہو سکتے ہیں. اور ایک اور سوال بھی جی، آج اگر کوئی پٹیشن ڈال دے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے ایک آئینی ادارے کو تھریٹن کیا ہے، اپنے اوتھ سے تجاوز کیا ہے، تو اگر پیپلز پارٹی کا ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ سکتا ہے اور پیپلز پارٹی کا ایک وزیر اعظم گھر بھیجا جا سکتا ہے کرپشن پہ جو ان پہ الزامات تھے، تو نون لیگ کا ایک وزیر اعظم بھی گھر جا سکتا ہے. یار یہ تو آپ کی بڑی پہلے کی خواہش ہے. طلال صاحب would you like to respond quickly؟ طلال صاحب، یہ کامران صاحب، سب سے پہلے تو علی محمد صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے جب امینڈمنٹس آئیں کے پی میں تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، اور یہ بالکل غلط ہوا ہے. اور اپنا وہ پارٹی بننے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اس سے ہی یہ پی ٹی آئی جو بھاگ گئی تحریک انصاف اور احتساب سے بالکل فارغ. اور اس کے بعد دیکھیں نا، یہ علی محمد صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو ریفرنس اپنے لیڈر کے خلاف فائل کرے. جب سول نافرمانی ہنڈی مجھے بتائے، سول نافرمانی جو ہے یہ کیا محب وطن کام ہے؟ انقلاب ہے. واہ واہ، یہ آپ کے خلاف انقلاب تھا. یہ میں آپ کو ایم این اے کا اوتھ پڑھ کے سناؤں، آپ کو ایم این اے کا اوتھ پڑھ کے سناؤں؟ خدا کی قسم آپ بتائیں کہ وہ نااہل ہے کہ اہل ہے؟ آپ بتا دیں. میرے بھائی میں تو فیصلہ نہیں کروں گا، یہ تو جج ہی کریں گے کوئی فیصلہ. آپ کے دور میں افتخار چودھری صاحب کرتے تھے، اب کوئی زیادہ کوئی اچھے قسم کے جج آگے زیادہ ٹرانسپیرنٹ فیصلے ہوں گے. لیکن مجھے ایک بریک کا لیے لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک واپس آئیں گے تو اسی میں ڈسکشن جاری رہے گی ہماری. ویری وارم ویلکم بیک. یہ فلڈٹ کا سروے آیا اور مجھے جو ہے نا وہ زمانہ یاد آ گیا، بلکہ اب بھی جو ایگزامز ہوتے ہیں اس میں کم از کم شرح جو ہوتی ہے نا 50% ہوتی ہے پاس ہونے کی. تو فلڈٹ نے یہ جو سروے کیا جس کے اندر رکھا ہے پیمانہ کہ جمہوری روایات کو کون ایسی تیسی کر رہا ہے اور کون ان کو آگے لے کے جا رہا ہے. جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس کو 50% سے اوپر نمبر ملے، مطلب 56%. اس کے بعد جو دوسرے لوگ آئے ہیں جیسے نیشنل پارٹی نمبر 2 پہ، یعنی کہ اچھی پوزیشن ہے، تحریک انصاف اچھی پوزیشن ہے، لیکن یہ بھی 50 کا ڈیجٹ کراس نہیں کر سکے. مطلب ان کی پارٹیز کے اندر بھی جمہوری روایات جو ہے کم از کم 50% بھی نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی 36% اور مسلم لیگ نون 31% کا ریکارڈ قائم کیے انہوں نے جمہوریت کی روایات کو آگے تک نہ پہنچانے کی بلکہ اس کو ریورس کرنے میں. یہ جو اگلے 1-2 سال ہیں دیکھتے ہیں اگر یہ جمہوریت انشاءاللہ قائم دائم رہتی ہے تو یہ پارٹیز کس طرح اوپر آتی ہیں، 50 کا ڈیجٹ کس طرح ہم کراس کرتے ہیں، خود کس طرح پاس ہوتے ہیں جمہوریت کے امتحان میں. یہ بہت اہم ایشو ہے. اور ایک دفعہ پھر طلال چودھری صاحب، وقت بڑی قلت ہے لیکن آپ کو میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ یہ جو یوتھ لون سکیم ہے پرائم منسٹر کی، میں یہ تو نہیں کہہ رہا فلاپ ہے، لیکن جب سے چیئرپرسن اس کی چینج ہوئی اس کے بعد یہ اطلاعات ہے کہ انٹرسٹ نہیں گورنمنٹ کا اس کے اندر. ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر 2-3 لونز ملے ہوئے اور پنجاب کا نام بدنام ہو رہا ہے آپ کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے کہ 76% پنجابیوں کو لون مل رہے ہیں، دوسرے صوبے دیکھتے جا رہے ہیں. یہ اگر ووٹ بینک کے لیے دوسرے صوبوں حق میں ڈاکہ مارا گیا تو اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں سکتی. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت.